آیت نمبر 45 سورہ سبا پارہ نمبر 22۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں مشرکین کے لیے دنیاوی ڈراوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ کبھی نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ ان سے پہلے بھی بہت ساری ایسی قومیں گزری ہیں کہ ان قوموں کو جو طاقت، جو شان و شوقت اور جو ٹیکنالوجی اور جو کاریگری اور جو نعمتیں ان کو دی گئی ہیں، مکہ والوں کے پاس تو ان کا عشر عشیر بھی نہیں، 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ تو جب ان قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ فرماتے ہم نے ان کو ہلاک کیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا، حالانکہ وہ ان سے طاقت میں، قوت میں، مال و دولت میں، عزت میں، ہر چیز میں زیادہ تھے، لیکن اللہ کے مقابلے میں تو کچھ نہیں تھے۔ اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے، اور ان کے واقعات یہ سنتے بھی رہتے، جیسے قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، دیگر اقوام جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ نہیں بچے، تو یہ تو ان کے عشر عشیر بھی نہیں کسی بھی اعتبار سے، تو یہ کہاں بچیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پہ بھی آئے گا اور ان کا خاتمہ کر دے گا۔ ان کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو مان لیں، اسی میں ان کی کامیابی بھی ہے اور ان کے لیے بچاؤ بھی ہے۔ فرمایا نا، وَكَذَّبَ الَّذِينَ، اور جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، وَمَا بَلَغُوا، اور یہ نہیں پہنچے، معشارہ، 10ویں حصے کو بھی، یہ معشار عشر سے 10ویں حصے کو بھی، ما اس کے، آتیناہم، جو ہم نے ان کو دیا تھا، کہ جو کچھ ہم نے ان قوموں کو دیا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ فَكَذَّبُوا، پس جھٹلایا انہوں نے، رسولی، میرے رسولوں کو، فَكَيْفَ كَانَ، پس کیسے ہوا، نکیر، میرا عذاب ہو۔ انہوں نے میرا انکار کیا، تو پھر اس انکار کی وجہ سے جو میرا عذاب تھا ان کو، جو میں نے عذاب دیا، وہ کیسا رہا، کہ تمہارے سامنے اس کے واقعات وغیرہ بیان کیے جاتے رہے ہیں، وہ کیسا رہا کہ قوموں کی جڑیں جہنم میں اکھاڑ دی۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو آپ کی دعوت کے بارے میں بڑے تذبذب اور خلجان کا شکار تھے۔ وہ اس طرح کہ ان میں سے بعضوں کا یہ بھی خیال تھا کہ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں، بعض یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے ساتھ کچھ جن وغیرہ چمٹے ہوئے ہیں، بعض یہ بھی کہتے تھے کہ ان پہ جادو ہو گیا ہے، اور بعض یہ بھی کہتے تھے کہ یار یہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، کوئی ان پر وحی نہیں آئی۔ لیکن اس سب کے باوجود پھر وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ دیکھیں کہ وہ شخصیت جو ہم میں 40 سال رہی، جنہوں نے اس 40 سال کے عرصے میں کسی قسم کا کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا، کوئی جھوٹی بات بھی نہیں کی، اور ان کے کردار میں ذرا برابر بھی شک نہیں رہا، اجلا کردار رہا ہے، یہاں تک کہ وہ سارے سعادوں کو امین کہتے تھے، یہاں تک کہ اپنی امانتیں بھی ان کے پاس رکھتے تھے۔ تو پھر وہ اس سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس میں ایسے لوگوں کو دعوت دی گئی کہ فرمایا میرے پیغمبر آپ ان سے کہیں کہ آپ ایسا کریں کہ 1-2 آدمی آپس میں بیٹھ کر میرے بارے میں بحث و مباحثہ کریں، یا اکیلے بیٹھ کر تعصب کی عینک اتار کر خالی دل ہو کر اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے ذرا جو میرا لایا ہوا دین ہے اس پہ بھی غور کرے، اور میرا جو کردار ہے اس پہ بھی کیا کریں، غور کریں، تو تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ نہ یہ شخصیت، اس کے ساتھ کوئی جنون ہے، نہ اس نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صادق اور امین ہے،
اور یہ جو قیامت میں سخت عذاب آنے والا ہے اس کا ڈر سنانے والے، یعنی یہ سارا خلجان خود بخود ہی دور ہو جائے گا، لیکن اس کے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صاف دل ہو کر، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اور بالکل جو تعصب ہے اس کو دل سے دور کر کے جب غور و فکر کریں گے تو یہ سارا خلجان دور ہو جائے گا۔ یہ ایک طریقہ انہیں بتایا۔ فرمایا قل، کہہ دیں، انما بے شک میں اعظکم تمہیں نصیحت کرتا ہوں بواحدۃ ایک بات کی، وہ کیا ہے؟ ان تقوموا، یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص دل ہو کر، مثنا دو دو، و فرادا، اور ایک اکیلے اکیلے، چاہے دو دو بیٹھ جاؤ آپس میں باس مباحثہ کر لو، یا اکیلے اکیلے بیٹھ کر سوچو، ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کرو، اور غور و فکر کرنے کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا؟ ما بصاحبکم من جنہ، کہ جو تمہارے ساتھی ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ کوئی جنون نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر لکم، نہیں ہے یہ مگر تمہیں ڈر سنانے والے، خبردار کرنے والے، بین یدی عذاب شدید، جو آگے آنے والا سخت عذاب ہے، ان ہوا نہیں ہے یہ الا مگر نذیر لکم، تمہیں خبردار کرنے والے، بین یدی عذاب شدید، اس سخت عذاب سے جو آگے آنے والا ہے، تمہیں خود پتہ چل جائے۔ اور پھر آگے مزید فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ ان کے سامنے اعلان کریں کہ یہ جو میں آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اللہ کی اطاعت کی طرف بلا رہا ہوں، یہ قرآن و مجید تمہیں سکھا رہا ہوں، اللہ کے احکامات تمہیں سکھا رہا ہوں، کیا ان پہ میں کوئی تم سے معاوضے کا بھی مطالبہ کرتا ہوں؟ میں نے تو کبھی معاوضے کا مطالبہ نہیں کیا اور نہ کرتا ہوں، میرا اجر، میرا بدلہ، میرا معاوضہ اللہ کے پاس ہے، اسی نے مجھے دینا ہے، میں اسی کا رسول ہوں۔ لہٰذا اگر میں تم سے پیسے مانگتا یا معاوضہ مانگتا تو پھر بھی یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی کہ چلو جی پیسے بنانے کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی روزی روٹی کے لیے کر رہے ہیں، تو فرمایا یہ بھی نہیں ہے، بالکل میں مفت اللہ کا دین تمہیں سنا رہا ہوں، تو فرمایا کچھ تو سوچو نا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نا قل، کہہ دیجئے، ما سألتکم، میں نے نہیں مانگا تم سے، من اجرن، کوئی معاوضہ، فہو لکم، اگر مانگا وہ تمہارے لیے ہی ہے، تم ہی لے لو، یعنی جو معاوضہ مجھے دینا ہے تو فہو لکم، وہ تمہارے لیے، یا کہہ دیجئے جو بھی میں نے مانگا ہے تم سے معاوضہ، بس وہ تمہارے لیے ہے، یعنی وہ تمہارا ہی ہے۔ ان اجریہ، نہیں ہے میرا بدلہ، اجر، معاوضہ، الا مگر علی اللہ، اللہ پر، کہ میں اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، مجھے بدلہ اسی نے دینا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، حاضر ہے، گواہ ہے، اسے سب پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، یہ یقذف، یہ قذف سے ہے، اس کا معنی ویسے ہوتا ہے، اس کا معنی پھینکنا، تیر اندازی کرنا، پتھر مارنا، لیکن یہاں اس کا معنی ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ بے شک میرا وہ رب جو عالم الغیب ہے وہ مجھ پہ وحی کرتا ہے اور حق کو کھول کے بیان کرتا ہے، اور وہ حق اپنے رسولوں کو بتاتا ہے، اور پھر وہ رسول اس کی آگے اشاعت و تبلیغ کرتے ہیں، اور رسول جو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ آپ ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ اب حق آ گیا ہے، حق بالکل واضح ہو گیا ہے، اب اس حق کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو عزت دے دی اور حق کو مضبوط کر دیا تو فرمایا اب تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وما یبدئ الباطل وما یعید، نہ باطل کی اب ابتدا ہوگی نہ اس کا اعادہ ہوگا، یعنی یہ جو تمہارے معبودان باطلہ ہیں نہ پہلے کوئی چیز پیدا کر سکے ہیں نہ کسی چیز کو دوبارہ پیدا کر سکتے، نہ پہلے یہ باطل مضبوط تھا نہ اب مضبوط ہے، نہ پہلے اس میں استقلال تھا نہ اب استقلال ہے، لہذا اب تمہاری خیر اسی میں ہے کہ اس کو چھوڑ دو اور دین حق کے ساتھ چمٹ جاؤ اور دین حق کو قبول کر لو، یہی تمہارے لیے بہتری۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغ فاذا هو زاهق،
اللہ تبارک و تعالی حق کو باطل کے ماتھے پہ مارتے ہیں اور وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، اور یہاں تک کہ باطل بھاگ جاتا ہے۔ اور یہی ہے حق اور باطل کا جب بھی ٹکراؤ ہوتا ہے دلائل کے اعتبار سے، تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا سورہ بنی اسرائیل میں، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، میرے پیغمبر کہہ دیں حق آ گیا ہے، باطل بھاگنے والا ہے، باطل بھاگ گیا ہے، اور باطل جو ہے وہ بھاگنے والا ہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو فتح مکہ کے دن جو بیت اللہ کی دیوار پہ انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس بتوں کو اپنی چھڑی سے گرا رہے ہیں اور ساتھ یہی آیت پڑھ رہے تھے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، آپ کے حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، باطل بھاگنے والا ہی ہے۔ یہاں بھی فرمایا نا، قُلْ کہہ دیجئے، اِنَّ رَبِّی، بے شک میرا رب، یقذف بالحق، کے حق کی ضرب لگاتا ہے، حق کے ساتھ ضرب لگاتا ہے باطل کو، علام الغیوب، جو خوب جاننے والا ہے تمام غیبوں کو، علام یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، خوب جاننے والا ہے، الغیوب غیبوں کو، کہ غیب کی ساری خبریں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ، کہہ دیجیے حق آ گیا ہے، وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ، اور نہ باطل ابتدا کر سکتا ہے، وما یعید، نہ اعادہ کر سکتا ہے، یعنی باطل کا کوئی استقلال نہیں ہے، باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ یا یہ ہے کہ یہ معبودان باطلہ نہ ابتداً کوئی چیز پیدا کر سکتے نہ دوبارہ پیدا کر سکتے۔ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي، یہ ایک بڑا عاجزانہ انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ ان سے کہیں کہ جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ بات سچ ہے، حق ہے، اور اس میں تمہیں گمراہی کی طرف دعوت نہیں دے رہا بلکہ حق کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ میں تمہیں گمراہی کی طرف دعوت دوں یا میں خود گمراہی پر ہوں تو اس کا نقصان مجھے ہے، لہذا اس کا وبال آپ پہ نہیں ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مجھ پر وحی آئی ہے اسی پہ میں کاربند ہوں، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی بات سننے والا ہے اور قریب ہے، جب بھی اس کو پکارا جاتا ہے فوراً سن لیتا ہے۔ تو اس لیے میں اللہ کی طرف سے جب ہدایت پر ہوں تو پھر مان لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ فرمایا نا، قُلْ کہہ دیجئے، ان ضللت، اگر میں گمراہی اختیار کیے ہوئے ہوں تو فَإِنَّمَا، پس بے شک، أَضِلُّ، میں گمراہی اختیار کروں گا، عَلَى نَفْسِي، اپنی جان پر، یعنی خدا نخواستہ اگر میں کوئی غلط راستہ اپناؤں گا تو اس کا نقصان مجھے ہی ہوگا۔ لیکن فرمایا وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا، پس یہ اس کی وجہ سے ہے، یوحی، جو وحی کی ہے، الیہ، میری طرف، ربی، میرے رب نے، کہ بھئی جو اگر کوئی غلط کام ہے تو میری طرف سے ہے، اور اگر وحی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، اور میں اللہ کی طرف سے جو وحی ہے اسی کے ساتھ تو میں بلاتا ہوں، میں اسی پہ کاربند ہوں۔ انہ سمیع قریب، بے شک وہی سننے والا ہے، قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، رگے جان سے بھی۔ صحابہ نے سوال کیا تھا کہ ہمارا رب قریب ہے، ہم اس کو آہستہ پکاریں یا دور ہے، فَنُنَادِي، بلند آواز سے پکاریں۔ اللہ نے فرمایا جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں آپ اللہ قریب ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، اب آگے قیامت کا منظر بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تو کفار بڑے شیخیاں لگاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ کاش کہ اس وقت وہ وقت آپ دیکھ لیں کہ قیامت میں جب یہ گھبرائے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ندامت اور پشیمانی کی وجہ سے سر جھکایا ہوا ہوگا، اور انہیں یقین ہوگا کہ اب ہم جہنم میں جانے والے ہیں، تو فرمایا وہاں سے ان کا بچنا ممکن نہیں ہوگا، بھاگ کر کہیں دور نہیں جا سکیں گے، وہاں سے ہی پکڑ کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور جب وہاں جہنم میں ڈالنے کے لیے ان کو پکڑا جائے گا
تو اس وقت وہ کہیں گے ہم ایمان لے آئے، قالوا آمنا، اس وقت ایمان کا اعلان کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جی کہ دنیا میں وہ انہوں نے نہیں مانا، تو وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ مِّن بَعِيدٍ، یہ تناوش، یہ تناول کے معنی میں ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پا لینا، حاصل کر لینا اور پکڑ لینا اور کسی تک رسائی حاصل کر لینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں اس دور کی جگہ سے کہاں ہوگا ایمان تک ان کا رسائی حاصل کر لینا، یعنی مطلب دنیا میں تو مانے نہیں، تو وہاں جا کر وہ ایمان کی طرف رسائی کیسے حاصل کر سکتے؟ وہاں کا ایمان قبول ہی نہیں ہے۔ ایمان تو بالغیب قبول ہے نا، کہ بن دیکھے، اور وہاں تو سب کچھ دیکھ لیا ہے، وہاں تو کفار خود کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہمیں یقین ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہاں واپس نہیں بھیجیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان مطلوب ہی نہیں ہے۔ اللہ کو ایمان مطلوب ہے بالغیب، بن دیکھے۔ یہ شروع میں سورہ بقرہ میں ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے۔ مومنوں کی پہلی صفت یہی ہے۔ تو وہاں جا کے جو ہے نا وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر کسی کا ایمان مقبول نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو انہوں نے انکار کیا اور وہ اٹکل اور یعنی تکے کے تیر چلاتے تھے، اور یہاں آ کے کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہے نا وہ مان گئے اور ایمان لے آئے۔ فرمایا نہیں، فرمایا نا وَلَوْ تَرَا، کاش کہ آپ دیکھ لیتے، اِذْ فَزِعُوا، جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فَلَا فَوْتَ، پس وہ نہیں بچ سکیں گے، وَأُخِذُوا، اور ان کو پکڑا جائے گا، مِن مَكَانٍ قریب، قریب کی جگہ سے، کہ انہیں پکڑا جائے گا قریب کی جگہ سے، یعنی وہ میدان معاشر سے بھاگ کر کہیں دور نہیں جائیں گے، بس وہاں ہی سے پکڑ کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا بھائی، کوئی بھاگ جاتا ہے نا، مجرم بھاگ جاتا ہے، پھر اس کو بڑے دور سے پکڑ کے لاتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں وقالو، اور کہیں گے اس وقت جب پکڑے جائیں گے نا جی، وقالو کہیں گے آمنا بی، ہم ایمان لائے اس پر، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول دین لے کر آئے نا، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس پر ہم ایمان لائے۔ وَأَنَّا، اور اس وقت کہاں ہوگی لہم، ان کے لیے التناوش، و رسائی ایمان تک، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، کہ اس وقت فرمایا دور کی جو جگہ ہے جہاں سے دنیا میں آنا ممکن ہی نہیں، وہاں سے ایمان تک ان کی رسائی کیسے ممکن ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ وقد کفروا بھی، تحقیق وہ انکار کر چکے ہیں اس کا، من قبل، اس سے پہلے انکار کر چکے ہیں، تو اب کہاں جو ہے نا وہ رسائی حاصل ہو سکتی۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ اٹکل کے تیر تکے چلاتے رہے ہیں، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، کہ دنیا میں مطلب گمراہی میں پڑھ کر دور جا کر اپنے ہی تخمینے اور اپنی جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا وہ عقلی دلیلیں بنا کر گمراہی کی دلدل میں پھنستے رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی بات مانی ہی نہیں، بلکہ وہ یہی کہتے تھے نا کہ ہمارے جو ماں باپ یہ کام کرتے رہے ہیں، یا یہ کہ وہ کہتے تھے جی کہ جس طرح بادشاہوں کے لیے وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے، مشیروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ضرورت ہے۔ جی آپ کیا کہیں؟ یکسف اوپر پڑا، اسے اوپر سے اتارا، یہاں یکسف ہونا جو تیز رہتا ہے، جی یہ اوپر پڑا یکسف۔ میں نے اوپر بتایا بھی ہے کہ یکسف کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، تیر چلانا، ٹھیک ہے، کیا کرنا؟ پھینکنا، تیر چلانا، اور اسی طریقے سے کسی بات کو یعنی کوئی وہ ضرب لگانا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں جو اوپر جو ہے نا وہ وہاں اس کا حاصل معنی مراد ہے، اچھا، ٹھیک ہے، وہاں کیا ہے؟ حاصل معنی مراد ہے کہ اوپر سے اتارنا اور حق کی ضرب لگانا، اور یہاں اس کا حقیقی معنی مراد ہے، ٹھیک ہے، یہاں اس کا حقیقی معنی مراد ہے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ۔ اچھا، اب اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن مشرکین کی بڑی آرزویں ہوں گی نا اس وقت، ظاہر ہے وہ بھی آرزو رکھنے والے ہوں گے، میدان معاشر میں جائیں گے، جمع ہوں گے، اور ان کی یہ آرزو تمنا ہوگی کہ ہم جنت میں جائیں اور ہم بھی کامیاب ہو جائیں، اور ہمیں بھی اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نعمتیں ملیں۔
یہ بہت ساری جو ہے نا ان کی آرزوئیں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں ان کی آرزوؤں کے درمیان اللہ آڑ لگا دیں گے، یعنی ان کی کوئی آرزو پوری نہیں ہوگی۔ جس طرح ان سے پہلے کفار گزرے تھے، ہاں ان کی بڑی بڑی آرزوئیں تھیں، دنیا میں بھی اللہ نے دنیا میں بھی عذاب دے کر ان کی آرزوؤں کا خاتمہ کر دیا، کوئی آرزو پوری نہیں ہوئی، اور اسی طرح ان پہلے کافروں کی بھی اور ان کی بھی آخرت کی کوئی تمنا اور آرزو پوری نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ جلتے رہیں گے اور ان کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وجہ یہ کہ دنیا میں وہ حق کے بارے میں شک میں تھے، اور دنیا میں جو ہے نا وہ حق کو قبول نہیں کرتے تھے، حق کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو آخرت میں ان کی کہاں آرزو پوری ہوگی۔ ہاں جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ خود فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ان کی ہر آرزو پوری ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمایا نا۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ، اور آڑ کر دی جائے گی، رکاوٹ ڈال دی جائے گی، بَيْنَهُمْ ان کے درمیان، وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ اور اس کے درمیان جو وہ چاہتے ہیں، یعنی جو ان کی تمنا ہے، آرزو ہے۔ وحیلہ اور آڑ کر دی جائے گی، یعنی فاصلہ کر دیا جائے گا درمیان میں ان کے اور ان کے چاہتوں کے درمیان۔ کما فعل، جس طرح کہ کیا گیا ہے، بِأَشْيَاعِهِمْ ان سے پہلے ان جیسا عمل اختیار کرنے والوں کے ساتھ، کما جیسے کہ فعل کیا گیا ہے، بِأَشْيَاعِهِمْ ان جیسوں کے ساتھ، من قبل اس سے پہلے، کہ جس طرح جو اعمال یہ مشرکین کر رہے تھے ایسے ہی اعمال جو پہلے کرنے والے تھے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے بالکل بہن ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ آڑ کر دی جائے گی ان کے اور ان کے اور اس کے درمیان جس کو وہ چاہتے ہیں، کما فعل جس طرح کہ کیا گیا ہے، بِأَشْيَاعِهِمْ ان جیسا عمل اختیار کرنے والوں کے ساتھ، من قبل اس سے پہلے، انہم بے شک وہ، کانو ہے، فی شک مریب شک میں، ایسا شک کہ جو تذبذب میں ڈالنے والا ہے، ایسا شک کہ جو ہر وقت یعنی تذبذب میں ڈال کر اس سے نکلنا ممکن ہی نہیں۔ فرمایا کہ دین کے بارے میں وہ ایسے شک میں تھے، اور فرمایا وہاں جا کر پھر ان کی آرزوئیں پوری ہو جائیں، ایسا نہیں، آرزوئیں انہیں کی پوری ہوں گی جو یقین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ مومنین میں شامل فرمائے اور اسی ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔